پاکستان میں آپ جن سے بھی بات کریں وہ کہتے ہیں کہ جو ایک ہی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تھا پاکستان میں وہ 1970 میں تھا. اس کے بعد سے کوئی الیکشن پاکستان میں فری اینڈ فیئر نہیں کہلا جا سکتا ہے. بہت سارے الیکشنز ہوئے ہیں, بہت ساری حکومتیں آئی ہیں اور حکومتیں گئی ہیں. اب ایک الیکشن آ رہا ہے 2013 میں, 2013 میں, اور ایک نیا الیکشن کمشنر بھی آیا مسٹر جسٹس ریٹائرڈ فخرالدین جی ابراہیم, جو سب کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا آدمی ہے, بہت ہی ایماندار, بہت ہی کیپیبل, اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ان کی بہت بڑی عزت کرتے ہیں لوگ. تو کیا فخرالدین ابراہیم صاحب ہمیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن دے سکتے ہیں؟ اور یہ صرف ان کے کندھوں پہ بیٹھے گا, یہ ہماری سیاسی پارٹیوں کے بھی؟ آج ہم اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے مسٹر بشیر جان, سیکرٹری جنرل آف دا عوامی نیشنل پارٹی, اینڈ سید نجمی عالم, سینئر لیڈر آف دا پاکستان پیپلز پارٹی ان سندھ. تو آپ مجھے بتائیں بشیر جان صاحب, آپ ابھی ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے الیکشنز کے بارے میں, اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جب پاکستان بنا تو آپ کی کتنی سیٹیں تھیں اسمبلی میں, اور پھر اب سچویشن کیا ہوتا جا رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل پالیٹکس تھی, جو ایک زمانے میں ہم کیمپین کرتے تھے, لوگ باہر جاتے تھے, وہ جلسے کو ایڈریس کرتے تھے, لوگوں کے گھر جاتے تھے, پوری کیمپیننگ ہوتی. اب یہ کیمپیننگ نہیں ہو سکتی, خاص طور پہ شاید آپ کے صوبے میں جہاں پہ آپ کی اکثریت ہے. تو اگر اس طرح کی ٹریڈیشنل کیمپیننگ نہیں ہو سکتی تو آپ الیکشن کمیشن سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ ان سے کیا چاہیں گے؟ آپ کس طرح کی سیف گارڈز آپ دیکھنا چاہیں گے؟ کس طرح کی ان بل سیف گارڈز ہونی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ہو, اور ہم نے 2008 میں جو الیکشن کیے تھے اس وقت جو صورتحال تھی کہ پورے ملاکنڈ ڈویژن میں خصوصی طور پر اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی تھانہ نہیں تھا, کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی انتظامیہ کی ریٹ نہیں تھی, کوئی جیل محفوظ نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر الیکشن ہوئے. دوسری بات یہ ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کی جڑیں جو ہے وہ عوام میں ہے. یہ واحد پارٹی ہے کہ کبھی یہ نیب کی شکل میں, کبھی این ڈی پی کی شکل میں, کبھی خدای خدمتگار کی شکل میں, یہ وہ پارٹی ہے جس کا سربراہ ایک بنگال سے تعلق رکھنے والا آدمی بھی رہا, باشانی بابا. اس کا سربراہ جو ہے وہ بلوچ بھی رہا, اس کا سربراہ پختون بھی رہا ولی خان صاحب, اور اس کا سربراہ پارٹی کا ایک عام کارکن اجمل خٹک بھی رہا. یہ وہ دوسری اکثر پارٹیاں ہے, لیکن یہ ایسی اگر آپ دیکھیں تو یہ مدر پارٹی اگر اس کو کہیں, یعنی اس وقت کتنی قوم پرست پارٹیاں, وہ سندھ میں آپ دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں کہ وہ نیب سے ہی وجود میں اس پارٹی سے ہی. تو ہماری جڑیں جو ہے وہ عوام میں ہیں. ہمیں حکومت میں اس لیے نہیں آنے دیا جاتا تھا, یا حکومت میں اس لیے ہم نہیں آ سکتے تھے کہ ہم جو کہتے تھے آج سے 60 سال پہلے, پاکستان بننے سے پہلے جو ہم کہتے تھے, بعد میں وہ درست ثابت ہوئے. پاکستان بننے سے پہلے ہم کہتے تھے کہ اس پاکستان کو اس طرح بناؤ کہ 20-25 سال خدا نخواستہ ہمیں کوئی جھٹکا نہ لگے جو جھٹکا ہمیں 70 میں لگا بنگلہ دیش کی شکل میں. یہ ہماری اس وقت کی بات تھی, لیکن وہ لوگ ہمیں بھائی وہ غدار قرار دیتے تھے. ہم کہتے تھے کہ یار ہم ملک بنانے جا رہے ہیں, خدا کے واسطے کچھ سنجیدگی سے عمل کرو. اس کے بعد ہم نے کہا, جب ملک بنا ہم نے کہا کہ بھائی ایسے کرو کہ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھو, انتہا پسندی سے اجتناب کرو, یہاں پر جو ہے قومیتوں کو حقوق دو. تو یہ باتیں ہماری نہیں مانی جاتی تھی, لیکن آج ہم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سوچ تھی, جس کی وجہ سے ہم نے جیلیں کاٹی ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے کوڑے کاٹے, آج اس کی حکمرانی ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب کہہ رہے ہیں, ہم کہتے اب دیکھو منتیں کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے, تو ہم قطار میں لگ ان کی منتیں کر رہے ہیں, کبھی کرکٹ میچ ہار رہے ہیں, کبھی کشتیاں ہار رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, کبھی پتنگیں اڑا رہے ہیں امن کی آشا کی. لیکن اس وقت اگر ہم ہندوستان سے دوستی کرتے تو وہ برابری کی بنیاد پر ہوتی. لہٰذا اس سینس میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری جڑیں عوام میں ہے, اور انشاءاللہ فری اینڈ فیئر الیکشن جب بھی ہوں گے. وہ تو بہت اچھی بات ہے, آپ نے پوری اپنی الیکشن کیمپین بتا دی, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, یہ تو دوسری بات تھی, میرا سوال تو کچھ اور تھا. میرا سوال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن سے اگر آپ باہر نہیں نکل سکتے, اور نہیں نکل سکتے, آپ کی جڑیں عوام میں ہوں گی, لیکن عوام بھی ڈری ہوئی ہے, آپ کی لیڈرشپ بھی ڈری ہوئی ہے, کوئی نہیں نکل سکتا. اٹیکس ہوتے ہم نے اتنے سارے دیکھے 4.5 سال میں, اے این پی پہ تو بہت سارے اٹیکس ہوئے. تو آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن کیمپیننگ جب کے لیے آپ نکلیں گے تو آپ کس طرح کریں گے, اور اگر آپ کو ریسٹرکشنز ہے, ہنڈرنسز ہے,
सोशल कंडीशंस की वजह से, पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से, सिक्योरिटी कंडीशंस की वजह से, तो इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या रोल होगा? देखिए, इलेक्शन, दो बातें आपने कही और बातों में आप मसला ये कि आप सवाल जो कर लेती वो मेरे लिए वो अहम सवाल होता है। सबसे पहली बात अहम सवाल ये कि आप कहते हैं आप निकल नहीं सकते हो। देखो, हम एहतियाती तदाबीर करते हैं, उस वक्त हम मुजरिम होते कि हम डरते हैं। देखिए, पंजाब में एक धमाका हुआ, हमारे पंजाब के वजीर आला ने कहा कि यार तालिबान तो हमारे भाई हैं, ये हमको क्यों छेड़ते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को कत्ल करो, हम भागना है। लेकिन चाहती दूसरी बात, लेकिन आप निकल नहीं इलेक्शन नहीं, हम निकल। अभी तो देखो 2008 में मैं आपको बता रहा हूं कि 2008 में ये सूरत हाल थी कि वहां हम घूम नहीं सकते थे, हम अपने इलाके में नहीं जा सकते थे। ऐसे इलाके मौजूद थे जहां पुलिस की रिट नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफी बेहतरी आई है उन इलाकों में जहां पर इलेक्शन होते हैं। एक बात जो हम बता दूं कि वजीरिस्तान या कबायली इलाके जो है वो सूबाई हुकूमत के अंडर में नहीं है। मैं पेशावर की बात कर रही हूँ, मैं हयाताबाद की बात, पेशावर में कम से कम लाहौर से और कराची से ज्यादा अमन है इस वक्त। हयाताबाद की बात कर रही हूँ, हयाताबाद में जहाँ पे रॉकेट रोज नहीं, तो धमाका तो कल लाहौर में भी हुआ, इसमें कौन सी बात? नहीं, तो मैं पूछ रही हूँ, धमाका तो लाहौर में भी हुआ, लेकिन सूरत हाल 2008 से बेहतर है। लेकिन भाई है ना वहाँ पे, आप समझ नहीं रहे, यही तो प्रॉब्लम है आपका। आपने तकरीर बस दे दी। तो नजवी साहब मुझे बताएं कि ये पीपल्स पार्टी का भी प्रॉब्लम है। हम देखते हैं पीपल्स पार्टी ना जलसे कर सकती है, बुलेट प्रूफ होता है, कन्फाइंड जगह होती है, क्राउड भी उनका स्क्रीन्ड होता है, सारा कुछ खुला। वो जो कैंपेनिंग जैसे बेनजीर करती थी, ट्रक पे बैठ के वो पूरे मुल्क की दौरा तो नहीं कोई कर सकता आजकल। अब क्या होगा? इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? अगर आपने इसको फ्री एंड फेयर करना है, आपने इंश्योर करना है कि जो आपका जो वोट है, आपका वोटर भी आ सके, आपका वोट भी डाल सके। इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी के मामलात मुल्क में सीरियस हैं, चाहे पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान के हर हिस्से में है, दहशतगर्दी की है। और इसमें ये फैक्ट भी है कि पीपल्स पार्टी या हमारे साथ ANP, ये दो पार्टियां हैं जिनको सबसे ज्यादा टारगेट भी किया गया है। और इसके अलावा मैं तो एज ए पार्टी किसी को टारगेट नहीं किया, ये एक है मसला। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट साहब या एज ए प्राइम मिनिस्टर जो करते हैं, उसकी अपनी सिक्योरिटी के मेजर्स होते हैं, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, उसको करना चाहिए। वो आपके लोग लिहारी में नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकते? आप ये तो सब कहते कि नहीं जा सकते। मैं खुद गई हूँ, कोई नहीं जाता। एक बात सुन लिए, मैं आपसे अभी ज्यादा बात नहीं, ये रमजान है, ईद के बाद हम लिहारी में एक बड़ा प्रोग्राम रखने जा रहे हैं। आप देखिएगा लिहारी के अंदर कैसा पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम होता है, उसके बाद ये सारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। रमजान में हो नहीं पाते इस टाइप के। लेकिन रमजान से पहले सिर्फ वहाँ पे ईद के बाद वहाँ पर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं लिहारी में, उसको आप देखेंगे और मेरे ख्याल उसके बाद फिर किसी लिहारी वाला चैप्टर सबकी नजरों में क्लोज हो जाएगा, वो देख लेंगे। बिकॉज वहाँ पे जैसे मैं कह रही हूँ, वहाँ पे सूरत हाल बहुत ही खराब है। आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ईद के बाद जो हम लिहारी में जो प्रोग्राम पीपल्स पार्टी का करने जा रहे हैं, आप उसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन देखिएगा। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में ये सवाल कोई नहीं करेगा, ज्यादा देर की बात नहीं, इसे ईद के फौरन बाद हम करेंगे। ठीक है, वो है इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब पे हमें बड़ा ट्रस्ट है, बल्कि पूरे मुल्क को ट्रस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब एज ए इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्टों को सही कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वो ठीक करें, मैं कह रही हूँ कि आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, सिक्योरिटी का सिचुएशन है, वो ए है। तो अगर ए को आपने थोड़ा सा निगेट करना है, उसको मिटिगेट करना है, तो फखरुद्दीन इब्राहिम का जो काम है उसको क्या करना चाहिए कि बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हट जाएं, बाकी जो मसाइल है वो खत्म हो जाए। वो ये काम जो खतरे वाला, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब नहीं कर सकते उसमें कुछ। ये अगर कोई, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने किसके जरिए करना है? उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ही करना है ना, खुद तो नहीं करना फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? सूबाई गवर्नमेंट्स है, पुलिस है, दूसरे इदारे, इन्होंने नहीं करना है। इन्होंने जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनको तो लोकल, तो उस टाइम पे तो सूबाई गवर्नमेंट को केयरटेकर होगा। इसमें जो भी केयरटेकर, खतरात तो हैं, इसमें कोई डिबेट नहीं कि खतरात हैं, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन खतरात की वजह से किसी भी स्टेज पे जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, हम निकलेंगे, हर जगह जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अभी भी आपने देखा जो इलेक्शंस हुए रिसेंटली, पंजाब में इलेक्शन हुआ मुल्तान का, उसमें हमारी पूरी पार्टी ने हिस्सा लिया और सारी पार्टियों के मुश्तरका उम्मीदवार को हरा के भी आ गए हम मुल्तान में। तो ऐसी कोई बात नहीं, कहते हैं ना स्क्रेप्ड थ्रू।
نہیں اب دیکھیں ہم نے کرایا تو ہے, اب اس سے کوئی لوگ, اب لوگ کہتے ہیں نہیں کہ حالانکہ اس پہ تو ہم نے 4 پارٹیوں کو ہرایا جن کی تصویریں لگی تھی پوسٹر میں. ہم نے تو سنا کہ نون آپ کے ساتھ ہی تھے اس الیکشن میں, پوسٹر پہ تھوڑا سا 4 تصویریں تھیں اس پوسٹر پہ, ہمیں پتا ہے, لیکن ہم نے سنا ہے کہ چاروں لوگوں کو ہرایا, سنا ہے کہ وہاں پہ تھوڑا لین دین ہے, مریم نواز کو آپ لوگ جو بھی آپ کہہ لیں, لیکن یہ اس پوسٹر پہ 4 تصویریں تھیں, ان 4 تصویروں والی چاروں پارٹیوں کو ہم نے ہرایا. اچھا ایک سیکنڈ, آپ مجھے ایک بات بتاؤ, الیکشن کمیشن ہے, ان کا بہت بڑا کام ہے, سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے ملک میں, تو کیا الیکشن کمیشن کو شاید جنرل الیکشن سے پہلے لوکل باڈی الیکشن کروانی چاہیے؟ دیکھیے یہ صوبائی معاملہ ہے, اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی, فخر جی ابراہیم صاحب کا کوئی دخل نہیں ہے, وہ تو ہے صوبائی معاملہ ہے, صوبائی جو ہر حکومت نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. تو الیکشن لوکل باڈی الیکشن کون اوورسی کرتا ہے؟ الیکشن کمیشن. تو یہ تو میں کہہ رہی ہوں, تو اگر آپ ان کو صوبائی گورنمنٹ چاہتی ہیں تو ٹیسٹ کریں, دیکھیں ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. آپ کی بات درست ہے, لیکن 2 باتیں ہیں. الیکشن کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, لیکن الیکشن کرانے کا آرڈر جو ہے وہ جیسے لوکل باڈیز کا صوبائی حکومت دے گی, اور بڑے الیکشن کا ظاہر کو وفاقی حکومت دے گی. ایک اور بات, الیکشن کو فیئر کرانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, لیکن فیئر الیکشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ایک تو الیکشن میں دھاندلی کا جو خطرہ ہوتا ہے, بوگس ووٹنگ کا خطرہ ہوتا ہے, اس کو الیکشن کمیشن نے اپنی حکمت عمل بنا کر روکنا ہے. لیکن اگر کوئی دہشت گردی والا معاملہ ہے, کوئی خطرات ہے, تو وہ تو انتظامیہ کا کام ہے. تو بوگس ووٹنگ کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اب اس کے لیے ہماری تجاویز یہ ہے کہ دیکھیں جی, ہم کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی سے الیکشن لڑتے ہیں اور سندھ کا حصہ ہے, ہماری تو یہی تجویز ہے کہ جس طرح ایک کراچی میں یہاں پیدا ہوئے, یہاں پڑھے لکھے, ہم تو کراچی والے ہیں, ہم کہاں جائیں گے. ہماری تجویز الیکشن کمیشن کے لیے یہ ہے کہ جیسے رولز میں ہیں کہ پولیس اہلکار الیکشن اس سے جہاں ووٹ پول ہوتا ہے بوتھ سے جو ہے 300 میٹر دور ہوگا, رینجر کا اہلکار 200 میٹر دور ہوگا. تو ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ کم از کم ایک آدھ اہلکار کو اس کمرے کے اندر ہی ہونا چاہیے جس طرح دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ جہاں آدمی اپنے حق کا رائے, اس لیے کہ اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ 300 گز دور اس کو پتہ نہیں چلتا. تو اس کو 300 گز دور, اس کا لاجک کیا پھر؟ اس اب یہ لاجک ہے تو کم از یہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو, چاہے وہ رینجر والا خصوصی طور پر یا فوجی اگر ممکن ہو تو زیادہ بہتر ہے. فوج پہ اعتماد ہے کیونکہ کراچی کی صورتحال ایسی ہے اور فوج نے کر کے دکھایا. ملاکنڈ ڈویژن میں فوج نے کتنی قربانیاں دی. آج ملاکنڈ ڈویژن میں ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے, میں خود گیا ہوں, ابھی اسی مہینے میں گیا تھا سوات میں, 50 گاڑیاں قطار سے کھڑی ہوتی ہے اور ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے, مجالے کوئی وائلیشن کرے. لیکن اسی طرح کراچی میں بھی جو لاقانونیت ہے, اگر ہم الیکشن فوج کی نگرانی میں کرائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کی وجہ سے حقیقی نمائندے جو ہے وہ اسمبلی میں جا پہنچیں گے. اور اگر ہم موجودہ رولز کے مطابق کرتے ہیں تو اس میں اتنی امینڈمنٹ ہو کہ کم از کم ایک رینجر کا اہلکار یا پولیس کا کوئی اعلیٰ اہلکار وہ پولنگ کے اندر موجود ہو. آپ سمجھتے فوج کو سپرویژن فوج کی ہونی چاہیے؟ گورنمنٹ جہاں سمجھے کہ ایسے حالات ہیں کہ جہاں پر واقعی لا اینڈ آرڈر کی بہت زیادہ صورتحال ہے, وہاں پہ ان کو کال کر سکتی ہے کہ بھائی اس ڈسٹرکٹ میں ہمیں ضرورت ہے, ادھر بلا لیں جہاں ضرورت ہو. یہ الیکشن کمیشن خود یہ آبزرو کر سکتا ہے کہ جی جب اس کو ایک, اب دیکھیں حکومت اور الیکشن کمیشن اب 2 الگ الگ چیز ہو گئی, اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اب اس طرح حکومت کے انڈر میں نہیں ہے الیکشن کمیشن جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. اب اسمبلی نے اس کو الگ کر دیا. اب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ بھائی میرے اس ڈسٹرکٹ میں لا اینڈ آرڈر کی بہت زیادہ صورتحال خراب ہے, مجھے یہاں ضرورت ہے, یہاں میں کال کر لوں, یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. ایک فالٹ ہوتا ہے جو ہم نے کراچی کے پچھلے الیکشن میں دیکھا کہ الیکشن پولنگ اسٹیشن کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم نے جا کے باہر لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کہا کہ جی اندر دیکھیں زبردستی لوگ گھس گئے اور وہ یہ کر رہے ہیں. ان کا جواب یہ تھا کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ ہم سے کہے گا تو ہم لا اینڈ آرڈر, کیونکہ میں یہ چیز نہیں ہونی تو پریزائڈنگ آفیسر دیکھیں تھوڑا سا سمجھیں کراچی کے مخصوص حالات کو بھی سمجھیں, یا ویسے بھی پریزائڈنگ آفیسر نارملی کسی پولیٹیکل پارٹی نہیں, گورنمنٹ آفیسر ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, لیکن اب اگر گورنمنٹ آفیسر بھی پولیٹیکل افیلیشن کا نہ ہو لیکن اس کو رات پولیٹیکل افیلیشن کے علاوہ اگر دھمکیاں بھی ملتی ہیں, بالکل ملتی ہیں. دیکھیں اگر پولیٹیکل افیلیشن کے علاوہ بھی اگر ان کو تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ جی ہمیں پریزائڈنگ آفیسر کہے گا
گا تو ہم کریں گے. وہ دیکھیں کہ اگر الیکشن کے جیسے میں اس کی 2001 کی مثال دیتا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے، پریزائڈنگ آفیسر کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ جا کے بلا سکتے، لیکن اپنی جان کی خطرے کی وجہ سے وہ جا کے رینجرز یا پولیس کو 2001 میں جو لوکل باڈی الیکشن ہوئے تھے اس میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا تھا؟ اس وقت تھا کہ لوگوں کو الیکشن آفیسر تو پولنگ اسٹیشن کے ہر کمرے پہ کوئی نہ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا آدمی کھڑا تھا، اور وہ یہ کرتے کیا تھے کہ جی آپ نے ووٹ ڈال دیا، اس کے بعد آپ رک نہیں سکتے ہو، قانون یہی ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالا، یو کم آؤٹ. لیکن یہاں پہ لوگ اندر بیٹھ گئے. اب وہ پولیس والے سے کہو کہ بھائی بولا ہماری ذمہ داری تو باہر سے ہے، اندر تو پریزائڈنگ آفیسر کہے گا تو ہم نکالیں گے ورنہ ہم نہیں. اس الیکشن میں ان کو بااختیار کیا گیا تھا کہ جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی جس جگہ پہ ڈیوٹی پہ ہے کہ آپ کے یہ مینڈیٹ ہے، آپ اس کے اوپر کریں گے، آپ دیکھیں بڑا. تو یہ ریپرزینٹیشن آپ کی جماعتوں نے کی ہے؟ ابھی ہم اس کی میں مثال دوں نا ان کو، جیسے آپ نے کہا دیکھو ایک حلقہ ہے 241، 2002 میں جو یہ تھوڑے سے اقدامات ہوئے تھے نا، 2002 میں اس 241 سے لئیق احمد خان 26,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوا تھا. لئیق احمد خان جی ایم ایم اے کا، اس میں ہم بھی الیکشن لڑ رہے تھے، ایم کیو ایم بھی لڑ رہی تھی، لیکن 26,000 ووٹ لے کر لئیق احمد خان ایم این اے بن چکا تھا. جبکہ 2008 میں اس 241 پہ ہم نے 46,000 ووٹ لیے لیکن ہم نہیں بن سکے، دوسری پارٹی نے 1 لاکھ. اسی طرح میں 112 سے اب بتائیں مجھے کہ یہ 80,000 ووٹ کا فرق کیسے پڑا 4 سال میں پی ایس کوئی ووٹ کے لیے نہیں آیا؟ نہیں، اس میں ووٹ کے لیے زیادہ لوگ آ گئے نا، کہ ہم نے تو 46,000 ووٹ لیے. میں نے پی ایس 112 سے لڑا، 9,000 ووٹ لیے، 2002 میں ہار گیا. اچھا 2008 میں 27,000 ووٹ لے کے بھی ہار گیا. اچھا خواجہ علی ہے، میں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وہ ہمارے ساتھ ہے لائن پہ. السلام علیکم. ہلو جی خواجہ آصف، ہاؤ یو؟ سوری they said خواجہ علی to me. How are you doing جی؟ خواجہ آصف، آپ تو بہت ہی شور مچا رہے تھے کل، اور بہت آپ نے لوگوں کو اپسیٹ بھی کر دیا ہے. پاکستان کا جو سب سے فیوریٹ ہاسپٹل ہے اس پہ آپ نے جا کے بہت کچھ کہہ دیا، لیکن اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ الیکشنز اینڈ دی الیکشن کمیشن. تو آپ مجھے بتائیں کہ فخر الدین جی ابراہیم ایک تو مجھے پتا ہے کنسنسس چوائس ہے، لیکن کیا ان کو اب کیا کرنا چاہیے اور آپ لوگ ان سے کیا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی جو قداور شخصیت ہے اس کے اوپر کسی کو کوئی شک شبہ نہیں، یا ان کی پارٹیزن ہونے کے اوپر کسی کو کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ پارٹیزن ہے. وہ ایک اعتماد جو ہے وہ کم از کم پروسیس کے اوپر، اس سٹیج کے اوپر ڈیولپ ضرور ہوا ہے کہ وہ الیکشن کروائیں گے تو ٹھیک کروائیں گے. لیکن اس کے ساتھ اور بھی لوازمات ہیں جو ان کو بھی انشور کرنا پڑیں گے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو آئے گی اس کو بھی انشور کرنا پڑیں گے، اور ابھی سے ان کے متعلق جو ہے کام شروع ہونا چاہیے. کہ ایک تو یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا ہوگا. آج پرائم منسٹر صاحب کی جو ہے وہ ہلو اب پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ انہوں نے آج کہا ہے کہ ابھی کیئر ٹیکر کے متعلق گفتگو کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. تو بہرحال جب بھی گفتگو ہوتی ہے وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کنسنسس سے آ جائے. کارڈز کے آئی ڈی کارڈز کے متعلق جو ہے ابھی تک کنفیوژن ہے. میں نے آج اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی یا کل پڑھی تھی کہ جی وہ الیکٹرانک جو ہے جو لیٹسٹ جو کارڈ ہیں وہ استعمال ہوں گے، وہ ویلڈ ہوں گے. میرا خیال ہے کہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے ٹیمی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ صحیح ہو اور لوگوں کا اس الیکشن پہ اعتماد ہو. اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی بات ہوئی کہ اس الیکشن کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہ ہوا یا اس پروسیس کے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، پاکستان کے فیوچر کے لیے. بالکل پرہیپس ہمارے پاس آخری ایک چانس ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایک اچھی حکومت دے سکیں، جمہوریت یہاں پہ جو ہے مکمل طور پہ لا سکیں، اور عوام جو ہے وہ اپنی مرضی کی حکومت بنا سکیں، اور وہ حکومت جو ہے عوام کو گڈ گورننس دے سکیں.
اچھا خواجہ آصف سوری ہاں جی بالکل آئی ایگری وتھ یو. دو تین سوال اٹھتے ہیں یہاں سے. ایک تو اگر اتنا اعتماد ہے فخر الدین جی ابراہیم پہ اور کوئی چیز غلط ہو جائے تو اس پہ ایک بہت بڑا ڈینجر بھی ہے, بیکاز آپ سمجھتے کہ somebody is so reliable and so honest, efficient وغیرہ, اور ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اگر دوسرے جو فورسز ہیں وہ کوآپریٹ نہ کرے تو ایک پرابلم ہو سکتی ہے. بیکاز اس میں اگر آپ دیکھیں, ابھی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اپنی ججمنٹ میں کہ کنسٹیچوئنسیز جو ہے ان کو ڈی مارکیٹ کرنا ہے دوبارہ, کراچی کی جو کنسٹیچوئنسیز ہے. اور کل ہی میں نے پڑھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ کوئی چینج نہیں ہوگا کنسٹیچوئنسیز میں, تو یہ ایک پرابلم آ رہی ہے. نہیں, یہ تو ابھی انہوں نے کہا ہے نا, اس کی وجہ مینلی جو ہے نا وہ سینسز ہے کہ کیونکہ مردم شماری جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے نا نئے حلقے بندیاں ہوتی ہیں. ہمارا وہ ہم اس پروسیس سے گزرے نہیں ہیں, تو پروبیبلی اسٹیج کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ نئی حلقے بندیاں ہوں. لیکن میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ نئے حلقے بندیاں جو ہے ہونی چاہیے موجودہ حالات میں. جو پرانی حلقے بندیاں 2002 کی بنی ہوئی ہیں وہ ایک ڈکٹیٹر کے وقت بنی تھی, وہ ریگڈ الیکشن تھا, وہ کاف لیگ کے کینڈیڈیٹس نے اپنی مرضی سے حلقے بندیاں کروائی تھیں, یا جو بھی اس وقت جنرل مشرف کے ساتھ تھے لوگ, انہوں نے اپنی مرضی سے حلقے بندیاں بنائی تھیں. تو یہ آپ اٹ از ٹائم آفٹر 10 years کے حلقے بندیاں جو ہیں وہ نئی صورتحال یا نئی حقیقت جو ہے وہ حقیقتیں جو ہیں ان کے مطابق بنائی. اوکے خواجہ آصف, آپ لوگ مطمئن ہیں کہ جو آئی ڈی کارڈز کا جو ایشو ہے یہ کلین اپ ہو گیا ہے, ووٹر لسٹ جو ہے اب وہ وی ہیو ریزولوشنز آن دیٹ, اور وہ ہم وائس کرتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. ہم نے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو الیکشن کمیشن کے ساتھ مختلف اوقات کے اوپر جو ہے وہ لائٹ آن کرتی رہتی ہے. لیکن یہ آئی ڈی کارڈ کا ایشو جو ہے اٹس اے میجر ایشو. بعض حلقوں میں جو ہے مثلا لیڈر آف اپوزیشن کے حلقے میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ میسو جعلی کارڈ جو ہے آئی ڈی کارڈ بنے تھے, جعلی تو نہیں بنے تھے لیکن جو انفلوئنشل لوگ تھے وہ گاڑیاں لے گئے تھے اور انہیں اپنی مرضی کے کارڈ بنوائے تھے. تو اس قسم کے انوملیز موجود ہیں, اس قسم کی وریسم چیزیں موجود ہیں. لیکن میں امید کرتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں کہ الیکشن تک یہ تمام معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں. اور آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ووٹ دینا مسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے مسٹ ہونا چاہیے, یا کوئی ایسا انسٹرومنٹ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہونا چاہیے جو آپ کی جو ہے وہ شناخت جو ہے اسٹیبلش کر سکے. وہ ڈیفائن ہو جائے پہلے کہ مثلا پاسپورٹ ہے یا آئی ڈی کارڈ ہے یا اس قسم کا کوئی انسٹرومنٹ ہونا چاہیے جو آپ کی شناخت جو ہے وہ 100% اسٹیبلش کر سکے, اس میں کوئی ابہام نہ رہے. اوکے, اینڈ لاسٹ کویسچن خواجہ آصف, آپ سے پوچھنا تھا کہ لوکل باڈی الیکشنز نہیں ہونی چاہیے پہلے جنرل الیکشن سے؟ اب تو میرا خیال ہے لوکل باڈی کے لیے تو دیر ہو گئی ہے. اب یہ کہنا کہ بھائی وہ جس طرح ایک زمانے میں ہوا تھا کہ پہلے تو صاف پھر انتخاب ہوا ہی نہیں تھا 8-9 سال تک, تو اس لیے لوکل باڈی کے الیکشن میں کہیں جنرل الیکشن میں ہم ہاتھ سے گوا بیٹھے. اوکے خواجہ آصف, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں پہ ہم نے لینا ایک مختصر سا بریک, وی بی بیک, اسٹے ود اس.